السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ منہا اس سے یعنی اس میں سے زمین کی طرف اشارہ ہے، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، وفیہا اور اسی میں نعیدکم ہم لوٹائیں گے تم کو، عاد یعودو سے یعنی کہ ہم تمہیں لوٹائیں گے، یعنی اسی میں انسان کا جسم تو آپ دیکھیں کہ واپس چلا جاتا ہے اور روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے۔ ومنہا اور اس سے نخرجکم نکالیں گے ہم تم کو تارتن مرتبہ اخرى دوسری، یعنی اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہمیں، اور اسی میں واپس لے جائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جائیں گے، یعنی بعث کے وقت۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں انسان پر وارد ہونے والی 3 کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان تینوں کا تعلق زمین سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین یا مٹی سے پیدا کیا اور اس کی تمام تر ضروریات اسی سے متعلق کر دیں۔ ٹھیک ہے، اسی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں ہی ہماری تمام ضروریات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک یہ ایک مرحلہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اور اس بارے میں ہم بات کر چکے ہیں نا پہلے، کیونکہ خوراک ہماری جو ہے وہ زمین سے ہی آتی ہے، تو بنیادی طور پر انسان کا جسم اسی زمین سے ہی پرورش پاتا ہے، یعنی نطفہ جو بھی خوراک لیتا ہے وہ اسی سے پرورش پاتا ہے، اور اسی طرح سے رحم مادر میں بھی جب وہ ٹھہرایا جاتا ہے تو ساری ہماری خوراک چونکہ زمین سے آ رہی ہے تو ہماری نسلوں کی بھی اسی سے ہی متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیدائش سے لے کر موت تک کا ایک مرحلہ ہوا۔ دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک کا ہے۔ اس مرحلے میں انسان اسے زمین میں دفن ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کی میت مٹی میں مل کر مٹی ہی ہو جاتی ہے، جیسے آ رہا نا کہ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ۔ ٹھیک ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ انبیاء کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سب لوگوں کو مٹی کھا جاتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے جسم کو تو بہرحال نہیں کھاتی، اور بعض دوسرے لوگ بھی ایسے ہو سکتے ہیں جن کے اجسام ان کی قبروں میں محفوظ ہوں، جیسے شہداء کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آخر میں فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے ہی تمہیں ہم دوبارہ نکالیں گے۔ تو یہ دراصل وہ وقت ہے جو بعث بعد الموت کا ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مٹی میں ملے ہوئے ذرات کو جمع کر کے زندہ کر دیں گے، اور سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حضور لا کھڑے کریں گے۔ اور یہ جو پہلے 2 مراحل ہیں نا، یہ دراصل تیسرے مرحلے کے لیے دلیل کا کام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہمیں جو بتا رہے ہیں، اس میں اگر غور و فکر کیا جائے تو اسی مٹی سے تم پیدا کیے گئے ہو۔ اب یعنی کہ اتنا بڑا جب انسان ہو جاتا ہے تو وہ اس کے خیال میں بھی نہیں آتا کہ میں ایک وہ زمانہ تھا کہ میں کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی یعنی پانی سے ہی ہر چیز کی تخلیق ہوتی ہے زمین پر، تو پانی کی ایک ایسی بوند جس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ انسان بننے والا ہے، اور وہ مٹی سے ہی آئی تھی۔ صحیح ہے، اور اسی میں جب انسان کو دوبارہ لوٹایا جاتا ہے تو وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے، اور ہم سب یعنی یہ بھی اب سائنس نے کس طرح سے پروف کر دیا، مشاہدہ ہو گیا ہے، حتیٰ کہ کوئی سائنسدان کیا گورکن تک بتا سکتا ہے کہ کس قبر میں کس وقت جسم کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مراحل دراصل اس بات پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جب تم ایک ذرے سے پیدا کر کے اس دنیا میں بھیج دیے گئے تو اسی طرح سے ان ذرات کو اکٹھا کر کے تمہیں دوبارہ اٹھانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب ہمیں دیکھیں ہم کتنا زیادہ یعنی یہ بات ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انسان اس میں جتنا زیادہ غور و فکر کرے اتنا ہی حیران ہوتا ہے کہ آخر زمین کو کون بتاتا ہے کہ تمہارے اندر کس چیز کا بیج ڈالا گیا ہے، اور جس چیز کا بیج ہوتا ہے اسی کا پھل باہر آتا ہے، اور ایک ایک بیج کے اندر اتنی زیادہ پراپرٹیز رکھ دی گئی ہیں کہ ہم انہیں شمار تک نہیں کر سکتے، کہ مثلا یہ کہ پودے کی بات کر لیں، ان کا رنگ کیسا ہوگا، انہیں پانی کتنا ملے گا، وہ کہاں سے کیسے نکلیں گے، ان کے اوپر لگنے والا پھل یا پھل سے پہلے پھول آتا ہے، ٹھیک ہے، یا بور کیسا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو یہ اگر انسان غور و فکر کرے تو وہ اس بات کو پہچان جائے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک بیج سے انسان یا جانور یا سبھی اٹھائے جاتے ہیں، اسی طرح دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات ہو رہی تھی، تو یہ دراصل وہ جو بیچ میں آیت آئی ہے نا، یہ نشانیوں کے لیے ہے کہ یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، غور و فکر کا کام دیتی ہیں یہ تمام
قدرت کے حقائق، تاکہ تم اللہ تک پہنچو، اللہ کو پہچانو، اس کو نہ بھولو۔ یعنی ایک باشعور مومن کا تو رویہ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیکھتا ہے نا تو اس کو رب ہی یاد آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سے بالکل الٹ ہو رہا ہے آج کل، کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے یا کوئی کوئی قدرت بھی دکھائی جاتی ہے، کوئی معجزہ دکھایا جاتا ہے، تو وہ لوگ سائنسی توجیحات تلاش کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ذرا اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سبق رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی کی روشنی میں ذرا دیکھیں کہ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق أَرَيْنَاهُ دکھائیں ہم نے اس کو آیاتنا اپنی نشانیاں کلہا ساری کی ساری، فَكَذَّبَتْ اس نے جھٹلا دیا، وَأَبَى اور اس نے انکار کیا، نافرمانی کی، کوئی بات تسلیم نہیں کی، ٹھیک ہے، جھٹلاتا ہی رہا۔ تو فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ملاقات کے بعد یہاں درمیان کے کئی مراحل کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی دلیل میں کئی نشانیاں بھی دکھلائیں، جن کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے، اور یہ نشانیاں وہی ہیں جو مختلف طرح کا عذاب ان پر آتا تھا جب وہ مانتے نہیں تھے۔ تو جب ملک پر کوئی آفت نازل ہوتی تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو، اگر یہ آفت دور ہو گئی تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ آفت دور ہو جاتی تو وہ وعدہ خلافی کرتا اور پھر سے اکڑ جاتا تھا، اور ایسا معاملہ کئی بار پیش آتا رہا، ٹھیک ہے؟ تو اب یعنی یہاں پر رک کر ذرا سوچیں کہ زندگی میں ہم بھی کتنی ہی دفعہ آزمائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہر سال ہم پر کوئی سخت آزمائش آتی ہے، اور جیسے ہم اوورآل دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم انفرادی سطح پر آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اجتماعی سطح پر امتحان ہیں، بعض اوقات آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی تو باشعور مومن ہوتا ہے جو پہچان جاتا ہے کہ ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، میں اس کو پہچانوں، اللہ کی طرف رجوع کروں بار بار۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ غافل کا غافل ہی رہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی تو مصیبتیں پہلے بھی ہمارے باپ دادوں پر بھی آتی رہیں، تو یہ زندگی کا نظام ایسا ہی ہے کہ خوشیاں اور غم آتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خوشی ہو یا غم ہو، وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کے اندر یعنی کتنا زیادہ تکبر تھا، جب مصیبت آتی اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، ظاہر خود تو ایمان نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب وہ آفت دور ہو جاتی تو یہ دوبارہ اسی طرح سے اکڑ جاتے اور دوبارہ واپس تکبر میں چلے جاتے، اور ایسا معاملہ کئی بار پیش آیا، اس کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو حقیقت یہ تھی کہ فرعون کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا یقین ہو چکا تھا، وہ جان چکے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے یہ برحق ہے، لیکن کیوں نہیں وہ ایمان لایا؟ کیونکہ وہ کسی قیمت پر اقتدار سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیونکہ آپ دیکھیں جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے نا، تو ایمان تو مساوات کا اور برابری کا سبق دیتا ہے۔ پھر یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ جتنا ظلم و ستم فرعونیوں نے بنی اسرائیلیوں پر روا رکھا ہوا تھا، وہ ان سے یعنی وہ ختم کر دیتے اور پھر ان کو اپنے برابر کا سمجھتے، اور پھر ان کو اپنے ملک سے جانے کیسے دیتے کہ ان کی تو بادشاہت کا سارا نظام ہی ان غلاموں پر چل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہی وہ باتیں تھیں جس کی بنا پر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی واضح رسالت کا انکار کر دیا، یعنی وہ اس کو مان چکا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ثبوت پھر اینڈ پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے نا کہ وہ جب اس نے عذاب کو دیکھا تو پھر وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لے آیا۔ اگلی آیت میں فرمایا قالا، اس نے کہا اجئتنا، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا، کہ تو نہ نکالے ہم کو، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحری کا، اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ اب یہ دیکھیں کہ اس بات سے بھی اس کی بدحواسی پورے طور پر ظاہر ہو رہی ہے، ورنہ اس کے ملک میں سینکڑوں جادوگر موجود تھے۔ جب وہ کہہ رہا تھا نا کہ سحارن علیم کو لے آؤ، ہر بڑے ماہر جادوگر جاننے والے کو لے آؤ، تو اور یہ جادوگر اس کے درباروں میں آتے تھے، لوگوں کو اور فرعون کو اپنی شعبدہ بازیاں دکھاتے تھے، انعام و اکرام حاصل کر کے جاتے۔ تو ان میں سے کسی کے متعلق فرعون کو کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں اتنے بڑے بڑے جادوگر کو بلا رہا ہوں تو یہ ملک میں قحط بھی لا سکتے ہیں، ہمیں ملک بدر بھی کر سکتے ہیں، میرا اقتدار بھی چھین سکتے ہیں، بادشاہت بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ جادوگر کہہ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تم ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے آئے ہو، جب آگے بات آ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود ایمان سے رک رہا تھا، بلکہ اپنے عوام کو، اپنے درباریوں کو بھی
وہ چاہتا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے متاثر نہ ہوں اور ایمان نہ لائیں، اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ جو کوئی ایمان لاتا تھا پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں جادوگروں کو آگے اس نے کس طرح سے دھمکیاں دیں۔ اور تو یہاں پر یہ سوچنے والی بات ہے کہ جیسے ہم پیچھے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جادوگر میں اور ایک پیغمبر میں واضح طور پر فرق ہوتا ہے۔ یعنی پیغمبر کی دعوت تو خیر خواہی پر، حق پر مبنی ہوتی ہے۔ پیغمبر تو آپ کو دین الہی پر بلا رہا ہوتا ہے، اور وہ یعنی اس کی دعوت یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی بادشاہت لینے آیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کو جو واضح طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اور جو وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام میں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ جادوگروں کا تو کام کیا ہے کہ وہ شعبدے بازیاں کرتے ہیں اور اس سے وہ کچھ مال کما لیتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام یہ تھوڑی کر رہے تھے۔ آپ دیکھ لینا، ہو سکتا ہے بچپن میں آپ نے کبھی کوئی جادوگر کا یا مداری کا یا شعبدہ باز کا کوئی وہ دیکھا ہو تماشا، بچپن میں آتے ہوتے تھے بیک ہوم میں، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ تو 2 وقت کی روٹی کے لیے کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، کوئی ان کا تماشا دیکھ لیتا تھا اور کوئی پیسے دے دیتا تھا، اور بعض تو ایسے لوگ ہوتے تھے یعنی بچے کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے تھے اور پھر پیسے دی بغیر بھاگ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جادوگروں کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے کبھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس یعنی رسول جو ہیں ان کا کردار تو واضح ہوتا ہے۔ وہ تو ان کے اندر ذمہ داری کا احساس ہے، وہ تو تعلیم دینے آئے تھے، ہدایت کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے اور دلائل کے ساتھ بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ بشارتیں دے رہے تھے اور انذار سنا رہے تھے کہ اگر نہ مانو گے تو پھر کیا نتائج ہوں گے۔ تو ایک ایسا شخص جو کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا ہو، اس میں اور جادوگر میں واضح طور پر فرق نظر آتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا الزام موسیٰ علیہ السلام پر لگا رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دو، اور یہ بات کہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دو یہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی تھی کہ یہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے اور مختلف طرح کے مزید بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس کے عوام، اس سے نکل آئیں اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ یعنی بنی اسرائیل جو اتنے سالوں بعد ابھی یہاں پر رہتے رہتے غلام قوم بن گئی ہوئی تھی، ان کی آزادی کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ پھر کہنے لگا فَلَنَأْتِيَنَّ، پس البتہ ہم بھی ضرور لائیں گے، بِسِحْرٍ، ساتھ جادو، مِثْلِهِ، اس جیسا۔ یعنی وہی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جادو کہہ رہا تھا۔ فَاجْعَلْ، تو بنا دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینک، اور اپنے درمیان، موعداً، ایک ایسا وعدہ گاہ، لا نخلفہ، نہیں ہم خلاف کریں اس کو، نحن، ہم، ولا، اور نہ ہی، انتا، تو، مکاناً، سوا، ایک جگہ، ہموار، برابر، سیدھی۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ ہم بھی تمہارے جیسا جادو لے کر آتے ہیں، تم ایسا کرو، اپنے اور ہمارے درمیان ایک وعدہ گاہ یعنی ایک ایسی جگہ مقرر کر لو جہاں پر ہم وعدے کے مطابق پہنچیں، اور اس وقت اور اس جگہ سے نہ تو ہم خلاف کریں اور نہ ہی تم خلاف کرو۔ مکاناً سوا، اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہموار، برابر، سیدھی جگہ ہو، یعنی ایک کھلا میدان ہو جہاں پر جو بھی تماشا دکھایا جائے تو پھر سارے لوگ اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یعنی ہمارے درمیان برابر ہو، ہم اس پر متفق ہوں، ہم دونوں ہی۔ اور اس کا مقصد کیا تھا یعنی فرعون کا، کہ یعنی وہ ظاہر ہے اس کو جادو بتا رہا تھا، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ رعایا کے سامنے بھی یہ بات آ جائے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے یعنی اثر سے متاثر نہ ہو۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو خود بھی ایسا مقابلہ چاہتے تھے تاکہ عام لوگوں کے ذہنوں پر جو فرعون کے جھوٹے پروپیگنڈا کے اثرات ہو رہے ہیں وہ زائل ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ایسا تماشا لوگوں کے سامنے آئے، ایک ایسا حق و باطل کا میدان برپا ہو کہ لوگ خود حق اور باطل میں تمیز کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب بات کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون پر تو حجت تمام کی ہی، لیکن وہ تمام لوگ جو فرعون کے فالوورز تھے ان کے اوپر بھی حجت تمام ہونے جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی قیامت والے دن وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ فرعون نے اس ہدایت کو ہم تک پہنچنے ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا کہ فرعون کے منہ سے خود نکلا اور اس نے چاہا کہ وہ ایک بڑا مقابلہ کروائے اور تمام عوام اس کو دیکھ لیں۔ وہ ظاہر ہے وہ تو چاہتا تھا کہ میری ہی فتح ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حق کو غلبہ دینا چاہ رہے تھے،
اور وہاں پر اس حق کا غلبہ جو تھا وہ سب کو نظر آ جانا تھا۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، موعدکم تمہارا مقررہ وقت یوم الزینہ جشن کا دن ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے جشن کا دن تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے سلیکٹ کیا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ اکٹھے کیے جائیں وہاں پر دن چڑھے، یعنی ضحیٰ کا وقت انہوں نے مقرر کیا۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ضحیٰ کا وقت ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو جیسے ابھی آیا نا کہ ہموار صاف میدان ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دو شرطیں جو موسیٰ علیہ السلام نے سوری جادوگر کا مقابلہ اور موسیٰ علیہ السلام کی دو شرطیں، فرعون کا یہ چیلنج دراصل موسیٰ علیہ السلام کے دل کی آواز تھی، مگر ایسا کھلے میدان میں مقابلہ کرانا ان کے وسائل سے خارج تھا۔ فرعون نے چیلنج کیا تو آپ علیہ السلام نے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً قبول کیا، اور ساتھ دو باتیں یا شرائط اور بھی کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرائط کیا تھیں کہ مقابلہ صرف کھلے میدان میں ہی نہیں بلکہ جشن سالانہ کے دن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اوپر جو آ رہا ہے نا کہ ہموار صاف میدان میں، اس کا بھی مقصد میں نے آپ کو بتایا تاکہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اس کو دیکھ سکیں۔ ایک بڑا سا آڈیٹوریم ہوتا ہے نا آپ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے ایک بڑا مجمع دیکھ سکتا ہے، کوئی ایک دوسرے کی راہ میں حائل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر یہ شرط کی کہ جب سالانہ جشن کے دن یہ کام ہوگا تو لوگ ہر طرف سے کھینچے چلے آئیں گے اور میلہ دیکھنے آئیں گے، تو وہاں پر سب کے سامنے یہ پیش کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مقابلے کو دیکھ سکیں۔ اور پھر انہوں نے دہا کی جو شرط لگائی ہے وہ یہ کہ یہ مقابلہ دن کی صاف روشنی میں چاشت کے وقت ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس منظر مقابلہ کے دیکھنے اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ چاشت کے وقت نا لوگ صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں تو آپ یعنی ایک الگ طرح کی توانائی میں ہوتے ہیں، یعنی رات کو آپ کی نیند پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ نے کھانا وغیرہ کھا لیا ہوا ہے، صبح کا جو بھی ناشتہ آپ نے کرنا تھا، اور اس کے بعد اب آپ کام کاج کا وقت ہوتا ہے نا، اور خاص طور پر چونکہ یہ جشن کا وقت تھا تو اس میں لوگ خوب تیار ہو کے ایکٹیو مائنڈ ہو کے آئیں گے، تو جو کچھ بھی ان کے سامنے ہوگا اس کو وہ اس میں تمیز کرنے میں وہ ان کو کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ فتولیٰ فرعون، تو پلٹا فرعون، فجمع، تو اس نے اکٹھی کی، قیدہ اپنی چالیں، ہتھ کنڈے، ثم آتا، پھر وہ آ گیا۔ تو اب یہ مقابلہ صرف جادوگروں کی ہار جیت کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ دراصل یہ مسئلہ فرعون کے برسر اقتدار رہنے یا نہ رہنے کا تھا۔ تو اس لیے اس نے ملک بھر کے ہر جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے جتنے بھی جتن وہ کر سکتا تھا وہ اس نے کیے، ٹھیک ہے۔ اور وعدہ کے دن فرعون ان جادوگروں اور اپنے لاؤ لشکر سمیت میدان مقابلہ میں بر وقت پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اور ماہر جادوگر بلائے گئے تھے پورے ملک سے جو کہ بہت ماہر بھی تھے اور خوب علم رکھتے تھے، یعنی کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑا گیا کہ ہم اپنی طرف سے پورے ہتھ کنڈے اور چالیں چل لیں۔ اسی طرح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی بھی بر وقت وہاں پر پہنچ گئے۔ قَالَ لَهُمْ، کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے، وَيْلَكُمْ، افسوس تم پر، لا تفتروا، نہ تم گھڑو، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، ایک جھوٹ، فیسحتکم، تو فنا کر دے گا تم کو، یعنی یسحتکم کا مطلب ہے کہ سخت تمہاری شامت آئے گی، سخت پکڑ ہوگی اگر تم نہیں مانو گے، بعذابٍ، ساتھ عذاب کے، وقد، اور تحقیق، خوابہ، نامراد ہوا، من افترا، جس نے گھڑ لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سب لوگوں کو کہا کہ تم پر افسوس، اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں نہ لگاؤ ورنہ وہ عذاب سے تمہیں غارت کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا وہ ناکام ہی رہا۔ اب یہاں سے بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری اور ان کی رسالت کا ثبوت سامنے آ رہا ہے، صداقت ظاہر ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایک خیر خواہ پیغمبر ہیں، وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، وہ اپنی بادشاہی نہیں چاہتے۔ اگر وہ اپنی بادشاہی چاہتے ہوتے تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ ان کو مقابلے سے روکنے کی کوشش کرتے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ابھی بھی غور و فکر کر لو، بربادی تمہاری ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ہم اپنے بچے کو شفقت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ناز ہو تیرا، یعنی تم کدھر کو جا رہے ہو، جب کوئی بچہ نعوذ باللہ اس طرح سرکشی کرنے لگتا ہے تو ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر بھی اپنی کوشش کر ڈالی، اور حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ میرے پاس جو کلام ہے وہ جادو تو ہے ہی نہیں، تو یہ تو ہر صورت میں ثابت ہوگا کہ میری ہی جیت ہونی ہے، لیکن وہاں پر انا کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں پر ہار جیت کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو ایک پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے آئے تھے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کہ فرعون نے اور جادوگروں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس بات کو اپنی یعنی ہار جیت کا مسئلہ بنا لیا۔
ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے ایک داعی کے لیے سبق نکل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی داعی، جیسے ہم سب دعوت دینے والے ہیں نا اللہ کے دین کی طرف، یعنی اس میں اب یہ نہ سمجھا کریں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم سب کوئی عالم ہیں اور بہت بڑے اسکالرز ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی مسلمان جب وہ اسلام لے آتا ہے نا، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تو باقی فرائض کی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی اس کے فریضے میں شامل ہے، اپنی اپنی سطح پر، اپنی اپنی حیثیت کے اور صلاحیتوں کے وسائل کے مطابق، جتنے وسائل آپ کو دیے گئے ہیں وہ اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے پوچھ کریں گے، اور حکمت اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے سکھا دے کہ میں کس طرح سے یہ پیغام یا اپنا کام کر لوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے رب اشرح لی پڑھی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے کردار میں داعی کے لیے کیا نکات نکل رہے ہیں کہ داعی خود نما نہیں ہوتا، وہ اپنی شخصیت کی پروجیکشن نہیں چاہ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو نیچا دکھائے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ سب سے پہلے توحید کی طرف بلانا، اللہ سے ایک تعلق خاطر قائم کر دینا، اور یعنی شرک سے باہر نکالنا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ دو ہی کام کر لینا کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا لیں، اور جس شرک میں عوام مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پر عورتیں، ان سے ان کو نکالیں، ٹھیک ہے، اور اپنی باتوں میں لوگوں کو نیچا نہ دکھائیں، ان پر خواہ مخواہ کی تنقید نہ کریں، ان کو ان کے گروپس سے نہ کاٹیں، ان کو ان کے گھروں سے نہ کاٹیں، اور یعنی امر بالمعروف شروع سے بات شروع کریں، نہیں والی باتیں جو ہیں وہ بعد میں بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ تو اور پھر یہ کہ اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی داعی شخصیت پرستی میں پڑ جائے نا، تو پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنی جماعت سے جوڑے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو اللہ سے نہیں جوڑ رہا ہوتا۔ تو بار بار اس بات کو کی طرف ہم نے بھی آنا ہے اور دوسروں کو بھی لانا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں۔ اگر تو وہ آلریڈی کسی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کو اس سے کاٹنے کی کوشش نہ کریں، یا آپ کسی ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر پہلے ہی دین کا کام ہو رہا ہے، تو اپنی ذات کی خودنمائی کے لیے اس کام میں روڑے نہ اٹکائیں، بلکہ ان کے مددگار بن جائیں، اور اگر نہیں بن سکتے ان کے مددگار، یعنی اب آپ کی وہاں پر جگہ نہیں رہی ہے، تو آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور راہ دکھا دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے کہ کوئی بھی جو دین سیکھ جاتا ہے نا، وہ ہر معاملے میں دخل دینا جو ہے اپنا ضروری خیال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی میں ہی آپ یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کی مدد کم ہوتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ سب دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اپنی پیغمبری کو چمکانے نہیں آئے تھے یا بادشاہت حاصل نہیں کرنے آئے تھے، بلکہ اس موقع پر بھی جب کہ انہیں پتہ ہے کہ میری جیت ہونی ہے، اور فرعون نے اپنے سارے جو ہیں جتن کر لیے ہیں، سارے ہتھ کنڈے اور چالیں بھی سامنے لے کر آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام اب بھی اس کو پیغام دے رہے ہیں، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بہادری بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دین سیکھا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں پر بہت سارے یعنی کہ تھنک ٹینکس موجود ہوں، کوئی ریسرچر ہو، کوئی سائنسدان ہو، کوئی انجینئر ہو، تو اب خود کو نا ان کے درمیان میں امیجن کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس زمانے میں جادوگری سب سے ٹاپ پہ تھی، ٹھیک ہے، تو اور ملک کا ہر بڑا علیم سحار جادوگر بلایا گیا ہے۔ تو اگر ہم کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں پر بہت بڑے بڑے سائنسدان ہیں، انجینئرز ہیں، ان کے پاس دنیا کی ہر ڈگری موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کے پاس صرف قرآن کی روشنی ہے، صرف تو نہیں لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ یہ کیا چیز ہے، تو آپ کے پاس صرف ایک ہدایت کا نور ہے، اب آپ نے وہاں پر بات کرنی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی تھی، وہ جو انہوں نے مانگی تھی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو اس دعا کو جب مانگیں تو دل کے پورے یعنی کہ شرح صدر کے ساتھ، شعور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لیں۔ بعض اوقات ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل دعا کے ساتھ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم بس عربی کے الفاظ کچھ پڑھ دیتے ہیں، اور میں نے تو خود اپنے لیے بھی یہ نوٹس کیا کہ جب میں صبح شام کے اذکار پڑھ رہی ہوتی ہوں، کوئی دعا پڑھ رہی ہوتی ہوں، پڑھ دیتی ہوں، لیکن جب اس کو اردو میں پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اوہ میں تو یہ مانگ رہی تھی۔ تو ضروری ہے کہ ہم شعور کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور وہ اب یہاں پر اتنے بڑے بڑے علیم جادوگروں کے سامنے بول رہے ہیں، اور ان کو آ کے دیکھیں کہ الفاظ کیسے ہیں
کہ تم پر افسوس، اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں نہ لگاؤ ورنہ وہ عذاب سے تمہیں غارت کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا ناکام ہی رہا۔ اس کے بعد فرمایا تو یعنی موسیٰ علیہ السلام دراصل ان کو کہہ رہے ہیں کہ شامت کے مارو اب بھی سمجھ جاؤ، معجزے کو جادو نہ بتلاؤ، جب تم حقیقت کو پوری طرح سمجھ چکے ہو تو دوسروں کی آنکھوں میں بھی دھول نہ ڈالو، اور جو شخص حق کو سمجھ لینے کے بعد بھی اس کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے دوچار کرے گا۔ تمہارا جھوٹا پروپیگنڈا جھوٹ ہی ثابت ہوگا اور جھوٹ کبھی دیر تک چل نہیں سکتا۔ فتنازعوا، اب ان کا رویہ کیا تھا، تو وہ جھگڑنے لگے، امرہم اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں، واسروا النجویٰ، اور انہوں نے چپکے چپکے کی سرگوشی، یعنی اس معاملے میں وہ یعنی وہ جو سارے آل فرعون تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورے کرنے لگے۔ اچھا، آل فرعون سے پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سب کو کہی ہے، ٹھیک ہے، جادوگروں کو بھی اور ان کو بھی۔ اچھا، اکابرین قوم جو فرعون کی تھی ان پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کا خاصا اثر ہوا اور آپس میں اختلاف کرنے لگے، یعنی بات اتنی واضح اور دبنگ تھی کہ وہ لوگ ایک رائے پر قائم نہ رہ سکے۔ ایک فریق کہتا تھا کہ ان پیغمبروں کا مقابلہ کرنا اپنی شکست کو دعوت دینا، دوسرا کہتا تھا کہ ابھی اس معاملے کو ملتوی کر دیا جائے، جبکہ مقابلہ کے دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ تو آخر اکابرین علیحدہ چلے گئے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے تاکہ کسی ایک فیصلے پر اتفاق رائے ہو جائے۔ اس مشورے میں ماہر جادوگروں کو بھی شریک کیا گیا، تو ان میں سے بعض کہنے لگے کہ ایسے نورانی چہرے جادوگر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اب یہ روایات سے ہمیں یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، ان ہاذانی، یقیناً یہ دونوں، لساحرانی، البتہ جادوگر ہیں، یعنی ضرور جادوگر ہیں، لام جو ہے تاکیدی ہے۔ یریدانی، وہ دونوں چاہتے ہیں، این یخرجاکم، کہ وہ نکلوا دیں تم کو، بے دخل کر دیں تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے بل پر، ویذھبا، اور وہ دونوں لے جائیں، بطریقتکم المثلیٰ، تمہارے طریقوں کو جو سب سے مثالی ہے۔ آخر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں۔ اچھا، اب یہاں پر ان کی بات جو ہے نا، وہ جو دلوں میں تھی نا، جو خواہش نفس کے پیچھے یہ پڑے ہوئے تھے، وہ سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے مثالی طریقے کو لے جائیں گے، تہذیب و تمدن کو لے جائیں گے، جو تو تمہارا آرٹ اور کلچر ہے یہ سب چلا جائے گا، اور اس کی جگہ پر ایک وہ کلچر آ جائے گا جو دین کا کلچر ہے، جس میں سب کو مساوات دی جاتی ہے، اور جس میں خرافات نہیں ہوتی، فضولیات نہیں ہوتی، اور جس میں ایک سادہ زندگی ہوتی ہے۔ تو اور سب سے بڑھ کر فرعونیوں کے لیے تو یہ تھا کہ حکومت ان سے چھن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایک گروہ کیا چاہ رہا تھا کہ اب اس مقابلے کا موقع نہیں رہا، اب لیکن دوسرا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اب اس مقابلے کو نہ کیا گیا یا ملتوی کر دیا گیا تو نقصان ہمیں ہی ہوگا اور یہ تو ہماری شکست ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسرے تھے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے مقابلہ نہ کیا یا تم ہار گئے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری شامت آ جائے گی، حکومت تم سے چھن جائے گی، تو پھر اب حل یہی ہے کہ مقابلہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر پھر یہی کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ایسے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو ہارون علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا مثالی طریقے زندگی لے جانا چاہ رہے ہیں، یعنی تم الٹے بنی اسرائیل کے غلام بن جاؤ گے، پھر وہ جو سلوک تمہارے ساتھ کریں جیسا کہ تم پہلے بھی ان کے ساتھ کرتے رہے ہو تو اسی کا بدلہ تم پاؤ گے، اور یہ بھی نہیں تم جانتے کہ وہ تمہیں تمہارے ملک میں رہنے دیں گے یا نکال باہر کریں گے، تم انہی کے رحم و کرم پر ہوگے۔ اور سب سے بڑھ کر جو انہیں مصیبت پڑ گئی تھی وہ یہ کہ یہ سارا جو تہذیب ہے، تمدن ہے، یہ ثقافت ہے، عیش و طرب کی محفلیں ہیں، ایسی سب چیزوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگلی آیت میں جیسے کہنے لگے فَأَجْمِعُوا قَیْدَکُم، تو جمع کر لو اپنی تدبیریں، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر آ جاؤ صف بنا کر، وَقَدْ أَفْلَحَ، اور تحقیق کامیاب ہوا، الْیَوْمَ، آج کے دن، مَنِ اسْتَعْلَیٰ، جو غالب رہے گا وہی جیت جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے جادوگروں کی انہوں نے خوب حوصلہ افزائی کی اور کہنے لگے کہ آج کا دن تو شعبدہ بازی کا دن ہے، ہار جیت کا دن ہے، مقابلے کا دن ہے، تو تم آ جاؤ۔ اب یہاں سے ان کا نا سمجھ آ رہی ہے کہ جادوگر اور پیغمبر میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اس معاملے کو ہار جیت کا مسئلہ بنا لیا، حالانکہ ابھی جیسے میں نے جادو کا بتایا نا کہ جادوگر کیا کرتے ہیں، وہ ہار جیت میں تھوڑی پڑے ہوتے ہیں، وہ تو صرف شعبدہ وغیرہ دکھاتے ہیں تاکہ ان کا نام بلند ہو جائے اور ان کو تھوڑا سا مال و دولت مل جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پر انہوں نے اس مقابلے کو، حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ رہے ہیں، لیکن
یہاں پر پتہ کیا چل رہا ہے کہ دراصل یہ اقتدار کی یہ دوڑ تھی، ایک وہ تھی جو انہوں نے جس چیز کو انہوں نے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو یہاں پر کرنے والی ہے نا، وہ جو پیچھے آ رہا ہے نا کہ وہ تمہارا مثالی طریقے زندگی لے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اس بات میں نا ہمارے لیے عمل کی بڑی باتیں ہیں. آج بھی جب ہم دین کا کوئی حکم سنتے ہیں اور اس پر ہم عمل نہیں کرتے، تو اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہوتی ہے کہ ہم اس اس چیز سے جو دین ہمیں بتاتا ہے پیچ اپ نہیں کر پا رہے ہوتے. اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلاً جیسے ہم پڑھے تھے نا اس دن، کے قیامت کے قریب جو ہے وہ دین اجنبی ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اجنبیوں کے لیے بشارت دی، ان کے لیے توبہ ہے، خوشخبریاں ہیں ان کے لیے جو کہ اس روٹین کے ماحول میں اپنے دین کو تھامے رکھیں گے، ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب دین کی کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے اور ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن سارا معاشرہ اس کے اگینسٹ ہوتا ہے، وہ چیز آپ کو بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور آپ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پورے معاشرے کے خلاف جانا یا اپنے گھر والوں کے خلاف جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے پھر ڈر اس طرح کے ہی آتے ہیں کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں گی تو پھر یہ میری اس بندے کے ساتھ میری دوستی ٹوٹ جائے گی، یہ مجھے اپنی محفلوں میں نہیں بلائے گا. اگر میں آج پردہ کرنا شروع کر دوں گی تو یہ مجھے اپنی مکس گیدرنگز میں نہیں بلائے گا. تو وہ ساری پارٹیز اور وہ سارا کھانا پینا جو ہے وہ جو مجھے اتنا یعنی کہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے اور میرے دل کو لگتا ہے کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے یا بڑے بڑے جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں، تو میں وہاں پر مس فٹ ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ یا اسی طرح میری جو خوبصورتی ہے جس کو میں پروجیکٹ کرتی ہوں، اور یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے پردے کر کے بیٹھ جائیں گے تو لوگ ہمیں پتہ نہیں بیکورڈ سمجھیں گے، قدامت پرست سمجھیں گے. تو وہ ہمیں یعنی کہ وہی بات ہے کہ بد تہذیب ہونے کا بھی وہ ایک ہمارے اوپر جو ہے نا وہ امیج لگا سکتے ہیں، صحیح ہے. اس طرح کے مختلف ڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جابس میں بھی خواتین کیوں ویسی ہی بن جاتی ہیں جیسا کہ اس جاب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر پا رہی ہوتی. حالانکہ اگر آپ سٹینڈ لے کے تھوڑی سی بات کریں تو دیکھیں آپ کے چہرے کی ویلیو نہیں ہے، آپ کے کام کی ویلیو ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر کام کر کے دوسرے کو دے رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں آپ کو ویلیو کرے گا. اگر آپ کے سی وی میں کچھ اچھی چیزیں ہیں تو کیوں نہیں آپ کو کہیں جاب دی جائے گی، صحیح ہے. تو اسی طرح مردوں کے لیے بھی ہے کہ مرد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے خاص ٹپیکل حلیے میں ہوں گے جس پر مولوی کی چھاپ لگ گئی ہوئی ہے تو پھر ہم ان کے تہذیب میں مس فٹ ہو جائیں گے. پھر بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ وہ یہاں تو بالکل ہی سلپ ہو جاتا ہے اور وہ جاتا ہے اسی تہذیب کا حصہ بن جاتا ہے جس میں وہ رہتا ہے. ویسا ہی اس کا کھانا پینا ہوتا ہے، ویسا ہی اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے رات دن کے معاملات ہوتے ہیں، سونے جاگنے کی روٹین بھی وہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ابھی پارٹیز کی بات ہو رہی ہے تو جب پارٹیز تو یوزلی نائٹس میں ہوتی ہیں تو وہاں پر تو ان لوگوں نے تو فجر وغیرہ نہیں پڑھنی ہے، لیکن ایسا بندہ جو نماز کا پابند ہے وہ پھر اس کلچر میں مس فٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ تو پھر اسی میں چلے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یعنی کہ منافقت کا روپ دھار لیتے ہیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن جاتے ہیں، آدھے ایمان پر ہیں اور باقی ان کی بھی باتیں مان رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب میں اس کلچر کو نہیں چھوڑ سکتی الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. لیکن یہ باتیں میں کھول کے صرف اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ اصل تو ہم نے اپنے عمل میں دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کہ جب میں کسی ایسے کلچر میں پہنچ جاتی ہوں یا اپنے ہی گھر میں مجھے ایسی چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو وہاں پر پھر میرا رویہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ میں جو ہے نا اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بطریقتکم المثلیٰ، کہ یہ تمہارا مثالی جو طرز زندگی ہے نا، سو کارڈ مثالی طرز زندگی. جیسے آج بھی آپ یہ دیکھیں یہ نام نہاد تہذیب ہے جس کو آرٹ اور کلچر کا نام دے دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے یہ جو گانے بجانے والے اور خواتین جو ہیں وہ ایک باعزت شعبہ حاصل کرتی چلی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس سے آگے تک یعنی کہ جسم فروشی بھی جون سی ہے وہ ایک معزز پیشہ بنا کے پیش کی جا رہی ہے. کیونکہ وہ بھی کوئی کام کرتی ہیں، یعنی وہ بھی کوئی نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اس بات پہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو یہ جو نام نہاد تہذیب ہے، بے حیائی ہے، بے باکی ہے، ڈھٹائی ہے، جس میں جھوٹ ہے، تصنع ہے، تکلف ہے، اور یہ سب کچھ کس کے مقابل آگے ہیں؟ سادگی کے، پاک دامنی کے، حیا کے، تواضع کے.
وہ جو نظریں جھکا کے رکھنا اور تحمل بردباری تھی نا، وہ سب کچھ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 انوائرمنٹ ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں پر اسٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم کس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ یعنی میرے ذہن میں ابھی یہی خیال آ رہا تھا کہ اب نعوذ باللہ مسلمان ممالک میں یعنی کہ کسی سفیر وغیرہ کے آنے پر اس طرح سے عورتوں کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور کہ مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا بچپن میں گاؤں میں اس طرح نا شادی کے مواقع پر ایسی خواتین بلائی جاتی تھی اور ان کو نا مراسنے کہا جاتا تھا، شاید آپ نے بھی یہ لفظ سنا ہو۔ اور یہ ہمارے لیے نا بڑا وہ تھا کہ یہ بڑی یعنی کہ نیچ کلاس لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا پیشہ اپنائے ہوئے ہیں، یعنی دلوں میں ان کا باعزت ایک مقام نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ بیچاری اپنے پیٹ کے لیے یہ کرنے پر مجبور تھیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن ان کی معاشرے میں وہ عزت نہیں تھی جو آج بالکل ہی پیٹرن بدل گیا ہے۔ تو انہوں نے فائنلی یہ سوچا کہ ہم اس مقابلے کو کریں گے، ٹھیک ہے؟ قالو، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما، خواہ ان تلکیا کہ تم ڈالو، و اما، یا اور یا ان نکونا کہ ہم ہوں اولا من القا، پہلے جو ڈالیں۔ تو مقابلے میں جادوگروں کی پہل، اس اتحاد کے بعد جادوگر میدان مقابلہ میں آگے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، پہلے تو اپنا شعبدہ دکھاؤ گے یا ہم پہل کریں؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ استفسار از راہ تکریم کیا تھا، جیسا کہ مقابلے میں اکثر یہ دستور چلتا ہے۔ تو اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیا کہ پہلے تم ہی اپنے شعبدے دکھلاؤ۔ تو ان کا یہ جواب از راہ تکریم نہیں تھا، کیونکہ جادوگر کوئی باعزت شے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو بلکہ موسیٰ علیہ السلام تو یہ چاہتے تھے کہ حق کھل کر سامنے آ جائے، باطل اپنا جتنا زور لگا سکتا ہے، جتنے ہتھ کنڈے پیش کر سکتا ہے کر لے، اور اس کے بعد جب حق آئے گا تو وہ اس سب پر غالب آ جائے گا اور لوگ حقیقت جان لیں گے۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بل القو، بلکہ تم ڈالو، فائزہ تو دفن، یعنی جھبی، حبالہم، ان کی رسیاں، و اسیہم، اور ان کی لاٹھیاں، یخیلو، خیال جاتا تھا، الیہ، اس کی طرف، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ بے شک دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تم ڈالو، تم ہی پہل کرو۔ تو انہوں نے ڈالا، پھر تو ایسا جادو ڈالا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا، یعنی خیال جاتا تھا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جادو بیسیکلی چیز کی حقیقت وہ نہیں بدلتا، یہ صرف ایک اثر ہے، ایک نظر بندی ہے، اور جادو کے اندر اتنی کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو بدل دے۔ تو خیال جاتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یکدم دوڑنے لگی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، تو چھپایا اپنے نفس میں، خیفتاً، کچھ خوف کو، موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ اب جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ رب اشرح لی صدری، وہ دعا قبول ہو چکی تھی، یہاں پر ایک تھوڑا سا فطری خوف تو آیا، کیونکہ اب آپ اس میدان میں خود کو محسوس کریں نا کہ جہاں پر اتنے بے شمار جادوگر لائے گئے ہیں اور وہ سب اپنے لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈال دیں، اور وہ سب کے سب اب حرکت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سانپ ہے، کوئی یعنی کہ بڑا سانپ ہے، کوئی چھوٹا سانپ ہے، ہر طرح کے وہاں پر زمین پر سانپ ہی سانپ رینگ رہے ہیں۔ تو خوف تو محسوس ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ فطری خوف ہوتا ہے جو پیغمبرانہ شان کے خلاف نہیں ہے، یعنی ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈر گئے۔ تو یہ ایک فطری خوف ہے جو کسی کو بھی، یعنی اندھیرے سے بعض اوقات کوئی چیز دیکھتے ہیں ہم تو اس سے خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس خوف کو اپنے دل میں رکھا اور ظاہر نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر ہے کہ جادوگروں نے بڑا ہی تگڑا جادو پیش کیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں ان جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں لوگوں کے سامنے سانپوں کی طرح حرکت کر رہی تھیں، اور ایسے سانپوں سے میدان مقابلہ بھر چکا تھا۔ تو ان تمام سانپوں نے لوگوں کو دہشت زدہ کر دیا تھا، اور فرعون اور اس کے خاص درباری ان جادوگروں کے کارنامے پر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اب یعنی ایک پورا ایک مقابلے کا بازار گرم ہے نا، تو وہ تو بہت خوش ہو رہے تھے اور اپنے جادوگروں کو داد دے رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام خود بھی دل میں ڈرنے لگے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس مقابلے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یعنی ڈر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ اتنا بڑا جادو جس نے لوگوں پر ایسا اثر کر دیا ہے، تو اب جب میرا معجزہ سامنے آئے گا تو یعنی ان کے دل میں تھوڑا سا یہ تردد ہوا کہ میرا معجزہ اس جادو کا مقابلہ کرے گا یا کیا کرے گا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ بشارت بھی سنا دی کہ تم ہی کامیاب رہو گے۔
فرمایا قلنا کہا ہم نے لا تخف نہ تو ڈر انکا بے شک تو انت الاعلیٰ آپ ہی کامیاب رہو گے، وَأَلْقِ مَا فِی یمینک اور تو ڈال دے جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف نگل جائے گا ما صنعوا جو انہوں نے بنایا ہے، انما صنعوا بے شک جو انہوں نے بنایا ہے، کید ساحر چال ہے ایک جادوگر کی، ولا یفلح الساحر اور نہیں فلاح پاتے جادوگر، حیث اتا جہاں سے بھی آ جائیں، یہ یقین ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے۔ اور آیت کا یہ حصہ کہا جاتا ہے کہ کسی جادو مارے پر اگر پڑھ دیا جائے تو اس کو صحت حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر نعوذ باللہ ہمیں ہی ایسا لگے کہ ہم پر جادو ہوا ہے، یا نظر کے وقت بھی یہ پڑھی جا سکتی ہے آیت کا یہ حصہ، اور بار بار ریپیٹ کی جائے، اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ولا یفلح الساحر حیث اتا، آپ یہ دیکھیں کہ اس کو آپ جب بار بار پڑھیں گے نا تو ایک یقین کی کیفیت خود ہی دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سائیکولوجی اس کو پروف کر رہی ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں نا وہ ہم پر اثر کرتی ہے، جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی خواتین ابھی یعنی کہ تھوڑی ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو خود کو ایسے کہنا شروع ہو جاتی ہے میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، تو وہ جو احساس ہے نا جو زبان سے نکلتا ہے وہ ان کے اندر بھی جانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ویسے ہی آپ کے اعضاء عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود کو یہ تصور دیں اور زبان سے بھی بار بار یہ بات دہرائیں کہ نہیں میں ابھی جوان ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر کرتے رہیں کہ میرے اعضاء کام کرتے ہیں، بیماری میں بھی یہ باتیں خود کو کہیں نا اگر آپ تو آپ صحت حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو بالکل اسی طرح ولا یفلح الساحر حیث اتا، ولا یفلح الساحر حیث اتا، ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں سے بھی آئے، جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں سے بھی آئے، جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں سے بھی آئے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا بہت اثر ہوگا۔ تو یہ تو خیر ایک یعنی کہ ہمیں جو قرآن سے ایک چیز ملتی ہے وہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بس اتنا کام کرو کہ میدان میں اپنا عصا پھینک دو، یہ عصا ایک بہت بڑا اسلحہ بن کر ان تمام نقلی سانپوں کو نکل جائے گا، ہڑپ کر جائے گا، اور اس میدان میں اسلحے کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہے گی، کوئی جادوگروں کی شعبدہ بازیاں، لاٹھیاں اور رسیاں، کسی چیز کا وجود باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو بعض علماء نے تلقفوا ما صنعوا کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عصا سے بنا ہوا اسلحہ جس طرف رخ کرتا اور جہاں جہاں پہنچتا وہاں سے شعبدے کا اثر ختم ہوتا جاتا تھا، حتیٰ کہ آخر میں جادوگروں کی وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی میدان میں رہ گئیں جو جادوگر اپنے ساتھ لائے تھے، یعنی کیونکہ وہ اصل میں تو سانپ یا اسلحے نہیں تھے، وہ تو ان کی طرف خیال جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جادو کیا کرتا ہے، نظر بندی کرتا ہے، آپ کی آنکھوں کو باندھ دیتا ہے، آپ کے خیال پر اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ کو چیز وہ نظر آتی ہے جو جادوگر آپ کو دکھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جادو اشیاء کی حقیقت کو نہیں بدلتا، یعنی یہ سب وہی چیزیں تھیں جو یہ حقیقت میں تھیں، تو جب معجزہ ان کی طرف رخ کرتا تھا تو وہ واپس اپنی اصلی حالت کو پلٹ جاتی تھیں، لیکن یہ جو توجیہ ہے کچھ کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ تلقف کا معنی ہوتا ہے نگل جانا یا نوالا بنا لینا، تو لغوی لحاظ سے یہی درست ہو رہا ہے، تو پھر کیا مطلب ہوا کہ یہ اس کو باطل نہیں کر رہا تھا یا بنا نہیں رہا تھا، بلکہ کیا کر رہا تھا، اس کو ایز اٹ از نگل رہا تھا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ تو ڈال دیے گئے جادوگر سجدن سجدے میں، قالوا وہ کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے بربی ہارون و موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ تو سبحان اللہ، یہ منظر دیکھ کر جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو جادوگروں نے غالباً پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اسلحہ بنتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، انہیں بس اتنا ہی بتلایا گیا ہوگا کہ ایک شخص جادو کے زور سے اپنی لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے اور تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ فرعون نے ان کو بتایا ہوگا کہ کس طرح کا جادو ہے جس کا تمہیں مقابلہ کرنا ہے، تو وہ ویسا ہی جادو لے کر آئے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں تھا پتہ کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے۔ تو اور جادوگر جو تھے نا وہ علیم تھے، جو شخص اپنے علم کا ماہر ہوتا ہے نا وہ اس کو پہچانتا ہے۔ تو جادوگر بیسیکلی سجدے میں کیوں گرا دیے گئے، یعنی گر گئے، گرا دیے گئے، مطلب یہ کہ یہ اتنا اوبویس تھا ان کے لیے، اتنا یعنی کہ وہ بے اختیاری تھا کہ وہ سجدے میں پڑ گئے، سبحان اللہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ اس زمانے میں تو جادوگری عروج پر تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا تھا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اور سجدہ کیا تو مشرکین مکہ بھی بے اختیار سجدے میں پڑ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اب جادوگر اس معجزے کو ایسے پہچان گئے اور ایمان ایسے اندر گیا کہ جیسے گر گئے سجدے میں فوراً ہی نا، اور ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ ہم
ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اور ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، تو کہنے لگے کہ ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جس پر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب پیغمبروں نے فتح کی خوشی میں اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا تو جادوگر بھی بے اختیار ان کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے اور بھری محفل میں ان رسولوں کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اچھا یہاں پر جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی وہ وہی بات جو بھی کی ہے کہ جو ایک عالم ہوتا ہے نا، جو اپنے علم میں ماہر ہوتا ہے اور پہچانتا ہے اس کو، تو پھر وہ جان جائے گا کہ یہ حقیقت ہے، کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو تمام کے تمام جادوگر جان گئے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں یہ کوئی جادو یا کوئی اس طرح کا دنیاوی چیز نہیں ہے، دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ یہ خرق عادت ہے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے معجزہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب یہاں پر یہ جو بات سامنے آ رہی ہے نا، یہ دراصل حق کی صداقت کی گواہی تھی جو فرعون اور فرعونیوں پر پیش کی گئی تھی۔ وہ کس طرح کہ جب اتنے بڑے جادوگر تم نے بلائے ہیں اور وہ اپنے جادو کو سمجھتے ہیں، اس میں علیم ہیں، اور وہ پہچان گئے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، تو اوبویسلی تم بھی پھر جان جاؤ اور تم بھی اس کا یقین کر لو۔ جیسے اوپر ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ یقین کر چکے تھے لیکن تکبر کے مارے ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اب وہی بات اس نے کہی، قالا کہنے لگا، آمنتو تم ایمان لے آئے، لہو اس پر، قبلہ پہلے، ان آذن لکم کہ میں اس کی اجازت دیتا تم کو، انہو بے شک وہ، لکبیرکم الذی البتہ بڑا ہے تمہارا وہ جس نے، علمکم السحر سکھایا تم کو جادو، فلا اقطعن تو میں ضرور کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف سمت سے، ولا اصلیبنکم اور البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تم کو، فی جذوع النخل کھجور کے تنوں میں، ولا تعلمن اور تم ضرور جان لوگے، اینا کون سا ہم میں سے، اشد عذاباً زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں، و ابقا اور زیادہ دیر پا ہے۔ تو اب فرعون بول اٹھا کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے، تو اب الٹا اس نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا، کیونکہ جب انسان کوئی مقابلہ ہار جاتا ہے نا اور اس میں وہ احساس کمتری میں پڑ جاتا ہے، تو اپنے احساس کمتری پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی غلطی کو پھر وہ تسلیم نہیں کرتا، وہ پھر دوسروں پر چڑھائی کرتا ہے۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرانے لگا کہ یہ تو تمہارا ہی بڑا جادوگر ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور پھر جادوگروں کو دھمکیاں دینے لگا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف اتوار سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں یعنی میں اور موسیٰ میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب اس سے نا اس کی سیاست بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اس نے یہ بات کیوں کی تھی، کیونکہ یہ جو دھمکی وہ جادوگروں کو دے رہا ہے نا، کیونکہ اس کے سامنے فرعون اور اس کے حواری میدان میں مقابلے میں مات کھا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ پوری جماعت جو اکٹھی کی گئی ہے، یعنی سارے لوگ، اب یاد کر لینا کہ جشن کے دن پر آئے ہوئے ہیں، وہ سب نے بچشم خود دیکھ لیا کہ کس کی جیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور پھر یہ کہ اس کے لیے یہ بات بھی برداشت کرنی مشکل تھی کہ جن جادوگروں کو اس نے مقابلے کے لیے بلایا تھا وہ تو خود ہی مان لے آئے تھے۔ تو یہ دراصل دوہری شکست تھی جو فرعون کو دیکھنی پڑی، اور اب اس نے چونکہ وہ اپنے ان لوگوں کو بھی وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، یعنی جادوگروں کو اتنا موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ لوگوں کو کچھ سمجھائیں یا لوگ ان سے بات کریں۔ ہوتا ہے نا کہ اس طرح بعد میں لوگ ہار جیت کے مقابلے پر بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی کے بھی ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ جادوگروں تمہیں کیا ہوا، ابھی تو تم مال و دولت کے لیے اور فرعون کے مقرب بننے کے لیے مرے جا رہے تھے، اور ابھی تمہیں کیا ہوا کہ ایک دم ہی تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے بچنے کے لیے فرعون نے اب الٹی چڑھائی کی کہ اس نے سوچا کہ عوام کو مزید کچھ عرصے کے لیے الو بنایا جائے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے ان کو بچایا جائے، تو اس نے جادوگروں کو ہی غدار اور جاسوس قرار دے دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان سب کا جو ہے مشن ایک ہی تھا، اسی لیے تو جادوگر فوراً گھٹنے ٹیک گئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ایسی کوئی چیز آپ کو پیش کر دی جائے
کہ یہ دونوں تو آپس میں ملے ہوئے تھے، تو لوگوں کے ذہن میں شک و شبہ کا یعنی ہو سکتا ہے کوئی شک شبہ آ رہا ہو تو وہ ہو سکتا ہے یقین ہی کر بیٹھے ہوں کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ نہ تو صرف یہ خود دین کے راستے سے رکا بلکہ اس نے اپنی عوام کو بھی روک دیا، اور وہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے پھر اس کی باتوں پر اس کی پیروی کی، یہ قیامت والے دن بھی وہ اس کی پیروی ہی کر رہے ہوں گے اور یہ ان کو آگ کے دھانے پر جا کھڑا کرے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی خیال آتا بھی، یعنی ہوتا ہے نا کہ وہ سوچتا اور اس کو یہ لگتا کہ نہیں فرعون بھی غلط ہو سکتا ہے، تو اس نے ساتھ ہی جادوگروں کے لیے ایک سزا کا اعلان کر دیا کہ ایسی سزا تمہیں دوں گا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور تمہیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا انجام خوب معلوم ہو جائے گا، یعنی تم ایمان لا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نجات پانے والے ہو، اور دوسرے لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے وہ ابدی عذاب میں مبتلا رہیں گے، تو تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم پر کس طرح کا سخت عذاب آنے والا ہے۔ اب جادوگروں کا جواب کیا تھا؟ قالوا، وہ کہنے لگے، لن نؤثرک، ہم ہرگز نہ ترجیح دیں گے تجھ کو، علی ما جاءنا، اوپر اس کے جو آ چکا ہے ہمارے پاس، من البیناتی، نشانیوں میں سے، والذی، اور وہ ذات جس نے فطرنا، پیدا کیا ہم کو، فقدی، تو تو جو کرنا ہے تو فیصلہ کر دے، ما انت قادن، جو تو کرنے والا ہے، انما تقضی، بے شک تو فیصلہ کر سکتا ہے، حاضی الحیات الدنیا، صرف اس دنیا کی زندگی کا۔ تو اب ان جادوگروں کا ایمان دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی دھمکی سنی ہے اور ایسی الزام تراشیاں سن کے بھی وہ اپنے ایمان سے نہیں ڈگمگائے بلکہ اللہ کا تعارف دیا، کہنے لگے ہم تجھے ہرگز اس پر ترجیح نہیں دیں گے جو نشانیاں ہمارے ساتھ پاس آ چکی ہیں، اور ہم جس ذات پر ایمان لائے ہیں اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں یہ واضح دلائل دیے ہیں، اور ہم اب تجھے اوپر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، کیا کر لے گا زیادہ سے زیادہ؟ اس دنیا کا ہی فیصلہ تو ہمارے لیے کر سکتا ہے نا، آخرت تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تو وہ رب جس کے اختیار میں وہ آخرت ہے، ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آگے فرمانے لگے، کہنے لگے، انا، بے شک ہم، آمنا، ہم ایمان لائے، بربنا، اپنے رب پر، لیغفر لنا، تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے، خطایانا، ہماری خطائیں، وما اکرہتنا، اور جو مجبور کیا تو نے ہم کو، علیہ، اس پر، من السحر، جادو کرنے پر، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تو نے ہی ہمیں بلایا تھا اور اس مقابلے کی ہمیں دعوت دی تھی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس معجزے کو پہچانے ہی نہیں اور الٹا ہمیں تم نے بلا لیا کہ یہ سب کچھ، یہ میدان گرم ہو، واللہ خیر و ابقا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب جو سزا تم دینا چاہتے ہو دے لو، زیادہ سے زیادہ جان سے ہی مار ڈالو گے، اس بات کی ہمیں پرواہ نہیں رہی، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سابقہ خطائیں بھی معاف کر دے، اور بالخصوص وہ گناہ جو تیرے مجبور کرنے پر ہم نے کیا کہ ہم پیغمبروں کے مقابلے پر اتر آئے۔ تو اور آپ یہ جانتے ہیں نا کہ پیچھے ہم نے بھی پڑھا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب جادوگروں نے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دیکھا تھا تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ نورانی چہرے جادوگر معلوم نہیں ہوتے۔ اس سے آپ ذرا سوچیں کہ جب بچپن میں بھی اگر آپ نے کبھی کسی جادوگر کو دیکھا ہو تو جادوگر ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ دوسروں کی بادشاہت کو چھین لیں یا کوئی رتبہ حاصل کر لیں، وہ تو چند روپوں کی خاطر ادھر ادھر آ جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں پر ایک ایسی خباثت سی ٹپک رہی ہوتی ہے نا بعض اوقات، یعنی چہرے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لیکن جو ایمان والے کا پر نور چہرہ ہوتا ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو یہی ایمان اور کفر کا فرق ہے نا کہ اب جادوگر ان تمام حقائق کو پہچان گئے تھے، اور پہلے تو وہ فرعون کے سامنے بچھے جا رہے تھے اور انعام و اکرام بھی چاہ رہے تھے اور مقرب بھی ہونا چاہ رہے تھے، لیکن جب ایمان لائے تو اسی جابر بادشاہ کے سامنے اکڑ کر بات کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہی تھا جس نے ہمیں مجبور کیا، اور جو تو ہمیں سولی پر چڑھانے کی دھمکی دیتا ہے، ہم اس کو خاطر میں لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو وہ چاہتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے اور وہ سب سے زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اور یہاں پر پھر اب بات ہو رہی ہے کہ ایک جنرل رول پیش کیا جا رہا ہے، انہو، بے شک وہ، من یاتی، جو آئے گا، ربہ، اپنے رب کے پاس، مجرمن، مجرم ہو کر، فإن لہ، تو بے شک اس کے لیے ہے، جہنم، لا یموت فیہا، نہیں وہ مرے گا اس میں، ولا یحیا، اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا۔ تو ایمان لانے والوں کا، جادوگروں کا ایمان یہاں پر بیان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آیت اور اس سے دو اگلی آیات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جن میں تذکیر کی جا رہی ہے، نصیحتیں دی جا رہی ہیں، اور ارشادات کا سلسلہ بھی حسب دستور چل رہا ہے کہ
دنیا کی تکلیفیں خواہ کس قدر زیادہ اور سخت ہوں، موت ان سب کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اور یعنی اصل تو زندگی آخرت کی ہے جو ہمیشہ اور باقی رہنے والی ہے، اس میں کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو اس زندگی میں جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے ہاں پہنچے گا، مجرم بن کر، ٹھیک ہے، جو یعنی ایمان نہ لایا، جو یا ایمان لا کر اس نے اعمال صالح نہ کیے، اللہ کے احکامات کو نہ مانا، جھوٹی گواہی اور یعنی خیانت اور ان تمام اور لوگوں سے تعلقات اس نے خراب کیے، سرکشی کی، تکبر کیا، یعنی ایک ایسا مجرم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والا تھا، تو وہ جب اللہ کے ہاں مجرم بن کر پہنچے گا نا تو اس کے لیے پھر دوزخ ہے، استغفر اللہ۔ اور وہ کیسی زندگی ہے کہ جہاں پر موت نہیں آئے گی، اور لیکن زندگی بھی کیسی ہوگی کہ جینے والی نہیں ہوگی، نہ تو مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، یعنی زندگی تو ہوگی لیکن موت سے بھی بدتر ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی جیسے قرآن کا انداز ہے کہ دوسرے گروپ کے بھی بارے میں بتا دیا، وَمَن یَأْتِہِ، اور جو آئے گا اس کے پاس مومناً مومن ہو کر، یعنی ایمان لا کر، قد تحقیق عامل الصالحات، اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، یعنی ایمان کے مطابق پھر اپنی زندگی کو اعمال صالح سے سجایا ہوگا، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا ہوگا۔ فَأُولَٰئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، الدرجات العلیٰ، بلند درجات ہیں۔ تو جادوگر اس حقیقت کو پا گئے تھے نا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو فرعون کے پاس وہ تقرب چاہتے تھے، بعض اوقات ہمارے دلوں میں خواہش ہوتی ہے نا، ہم اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا میں بس محنت کر لو، وہاں پر تم درجات العلیٰ پا لو گے، وہاں پہ وہ بلند درجات تم پا لو گے، وہ بادشاہتیں، ایسی بادشاہتیں جو کہ یعنی وہاں کے ادنا جنتی کو بھی ایسی بادشاہت ملے گی کہ جس میں یہ زمین و آسمان سب سما جائیں، سبحان اللہ، یہ زمین اور ایسی کتنی ہی زمینیں ملا کر اس کو بادشاہت دے دی جائے گی، اور وہ ایسا جنتی ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو امیجن کریں کہ باقیوں کے لیے پھر کیا الدرجات العلیٰ ہوں گے، اور پھر جنت الفردوس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اعلیٰ علیین والے ہیں، اور اعلیٰ علیین والے بلند مقامات پر ہیں، بلند درجات پر ہیں، اور 2 درجات کا فاصلہ ہی آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہے کہ جیسے زمین سے آپ آسمانوں کو دیکھیں اور یعنی وہاں پر آپ کو تارے نظر آئیں۔ تو ان درجات العلیٰ کو پانے کے لیے انسان کوشش ہی کرے، اور یہ کیسے ہیں جگہ ہیں، جنات و عدن، باغات ہیں ہمیشہ کے، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے، وذالک، اور فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے، وذالک، اور یہ جزاؤ، بدلہ ہے، جزا ہے، من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دراصل یہ ہمارا عمل کا پوائنٹ ہے کہ اگر ان باغات کو، ہمیشہ کے باغات کو پانا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا، تزکیہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، پاکی اختیار کرنی ہوگی۔ اور وہ جو 2 کمپیریزن ابھی میں نے تہذیب کے حوالے سے کیے ہیں نا، کہ کیا چیز معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے اور مشہور ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کیا چیز ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے، یہی دراصل تزکیہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اور بعض اوقات نا کوئی یہ کویسچن کرے کہ اب دنیا میں اتنا کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے تو کیا کریں، اس کا حل کیا ہے کہ بار بار اللہ کی طرف پلٹیں، بار بار رجوع کریں، دین کی محفلوں سے جڑیں، ایسی مجالس سے جڑیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو آمنہ و ایمان لے آئے ہیں اور عامل الصالحات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ کا ایمان بھی پختہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، آپ کو آپ عمل پر ابھرتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسی جگہوں پر نہیں جا سکتے تو گھروں میں ایسی محافل کا اہتمام کریں، وہ بھی نہیں کر سکتے آپ تو گھر میں اپنے لیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی جماعت نہیں مل رہی جڑنے کے لیے تو لونلی ہو جائے، نہیں، اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ گھر میں ہی کوئی ایسا الگ سے حجرہ مقرر کر لیں اپنے لیے جہاں پر آپ کے قرآن ہو، تسبیحات ہوں، دعاؤں کی کتابیں ہوں، وہاں پر آپ نماز پڑھیں، یعنی اس کونے میں داخل ہوتے ہی آپ کے اندر ایک روحانی اثر داخل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یعنی اور اس سے پتہ کیا ہوگا، ایمان جب بڑھے گا نا تو آپ کو یقین آئے گا کہ ہاں بھئی یہ وہ راستہ ہے جس سے مجھے آخرت کے بلند درجات ملنے ہیں۔ ادروائز تو اگر ہر وقت دنیا 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 ہوتی رہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہی سچ ہے، یہی سب کچھ ٹھیک ہے، یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے اس حجرے میں ضرور کچھ وقت گزارا کریں، ذکر اذکار کیے، تلاوت قرآن کی، کوئی اچھی بات سنی، یعنی اور یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر اثر نہیں ہو رہا ہفتے میں 1 دفعہ سننے سے، یا تو روزانہ کچھ نہ کچھ سنیں،
ٹھیک ہے، لیکن اس راہ کو نہیں چھوڑنا، اس راہ کا یقین ہمارے اندر ہوگا تو ہم یہ سارے کام کریں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں سبحان اللہ، یعنی جادوگروں کا قصہ بیان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی حقائق کھول دی ہیں نا۔ تو اور آخر میں بس وہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے نا فرعون کے درباریوں کو یہ بات پیش کی تھی، ٹھیک ہے، یعنی دربار میں انہوں نے بلند بانگ ان کو کہا تھا کہ تم لوگ یہ نہ کرو نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر اور اس کے بعد پھر انہوں نے جادوگروں کے ساتھ بات کی درباریوں نے، اور پھر ان کو ظاہر ہے پھر انہوں نے مجبور وغیرہ کیا، جو پیچھے دونوں چیزیں، دونوں گروپس کی باتیں گزر چکی ہیں، اختلاف رائے جو ہو گیا تھا ان کا، اور پھر وہ آخر میں بھی ہمیں سامنے آ رہا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ یہ جو جادو ہے اس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا میرے سے نا وہاں پہ کنفیوز ہوا ہے، اس لیے میں نے کہا اس کو کلیئر کر دوں۔ ان آیات کی اب تلاوت سن لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے جہاں پر کہیں غلطی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین سمجھ کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آپ تلاوت سن لیں، لیکن اگر آپ نہ بھی جانا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں، بعد میں سن لیجئے گا، ویڈیو کے اینڈ پر آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ آیت 64 آیت رہ گئی تھی آپ کی۔ ایک سیکنڈ میں چیک کرتی ہوں۔ میں نے نا ایکچولی 64 آیت، اچھا ہاں 64 کی 62 ہے، اچھا میں دیکھ لیتی ہوں، جزاک اللہ۔ اوکے۔ اچھا مجھے نا یہاں پہ آپ میں سے کسی نے میسیج بھی چھوڑا ہے، لیکن اس وقت بس پڑھاتے ہوئے نا میں چیزیں اتنی سامنے، کاپی پہ نظر ہوگی نا۔ ہاں نہیں موبائل پہ ہی ہوتی ہے الحمدللہ، وہ تو اب بک پہ تھوڑی سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ اچھا ایک اسر النجوہ والی رہ گئی ہے نا، وہ میرے سامنے اس کی تفسیر بھی آ رہی تھی، اور میں نے کہا یہ میرے اس میں پوائنٹ میں کیوں نہیں آیا، چلیں پڑھتے ہیں۔ آپ میں سے پھر جو جانا چاہ رہے ہیں، ٹائم تو ہو گیا آپ کا، 6 منٹ اوپر ہو گیا تو دیکھ لیں۔ فتنازعوا، تو وہ جھگڑنے لگے، امرہم، اپنے معاملے میں۔ نہیں یہ والی نہیں، فاج میں وہ والی، مجھے لگ رہا ہے اسر النجوہ والی بھی نہیں کی، وہ تو کر لی تھی۔ اچھا چلیں اچھا پڑھ پتہ دیتی ہوں ایک نہیں۔ دفعہ۔ فتنازعوا، تو انہوں نے وہ جھگڑنے لگے، امرہم، اپنے معاملے میں، بینہم، آپس میں، واسروا النجوہ، اور انہوں نے چپکے چپکے کی سرگوشیاں، یعنی اس معاملے میں آل فرعون آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورے کرنے لگے۔ اچھا 64 میں نے کر لی تھی، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن میں نے ان دونوں کو آگے پیچھے کیا ہے تو پھر میں نے وہ اچھا اس کی وہ تفسیر کر دی تھی، ٹھیک ہے، یہ آپ چیک کر لیجئے گا۔ اب نا تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون
أن ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. آخری ایک جو آیت مجھے لگ رہی تھی جو رہ گئی وہ پڑھتے ہیں وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ تو میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو من خلاف مخالف جانب سے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تم کو فی جذوع النخل کھجور کے تنوں میں وَلَتَعْلَمُنَّ اور البتہ تم ضرور جان لوگے اینا کون سا ہم میں سے اشد عذاباً زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں وَأَبْقَى اور زیادہ دیر پا ہے. ٹھیک ہے تو یعنی وہ ان کو دھمکی کیا دے رہا تھا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کو مخالف طرف سے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی دے دوں گا اور تم پھر جان لوگے کہ میرا عذاب سخت ہے یا جو تم یہ کہتے ہو کہ ایمان نہ لانے والوں پر جو عذاب پڑے گا وہ زیادہ سخت ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.